ناظرین، سانول یار پیا کی آنے والی ایپیسوڈز میں ہم دیکھیں گے کہ سانول جسے لگتا تھا کہ سسی کے بعد اس کے دل میں کبھی کسی اور کے لیے جگہ نہیں بن سکتی، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب اور کیسے پیا نے چپکے سے اس کے دل میں جگہ بنا لی ہے۔ لیکن آنے والی ایپیسوڈز میں دکھایا جائے گا کہ پیا کو علی یار سے محبت ہو چکی ہے، اور یہ علی یار اسی موسیٰ کا بیٹا ہے جس سے پیا کا باپ اسلم آج تک پیا کو لے کر چھپتا پھر رہا ہے۔ اور وہ موسیٰ اب سیٹھ داؤد بن چکا ہے، جس کے بہت سے کاروباروں میں سے ایک یہ ہے کہ لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرنا۔ اسی سیٹھ داؤد کے بندے جو اسلم سے اس کی ورک شاپ خالی کروانا چاہتے ہیں، اور جب اسلم ورک شاپ خالی کرنے سے اور اونے پونے بیچنے سے صاف انکار کر دیتا ہے تو وہ اسلم کو ڈرانے دھمکانے کے لیے اس کا ایکسیڈنٹ کرتے ہیں۔ ایک طرف باپ نے اسلم کا ایکسیڈنٹ کروایا ہے تو دوسری طرف علی یار اسلم کی تیمارداری کے لیے اس کے گھر پہنچ جائے گا۔ دراصل ہوتا یہ ہے کہ پیا اپنے باپ کے ایکسیڈنٹ کے بعد کچھ دن یونیورسٹی نہیں جاتی تو علی یار اس کی کمی کو بری طرح سے محسوس کرتا ہے، اور اس کی دوست لبنہ سے بار بار پوچھتا ہے کہ آخر پیا یونیورسٹی کب آئے گی۔ اب لبنہ علی یار کو بتاتی ہے کہ میں آج بھی پیا کے گھر اس سے ملنے جاؤں گی انکل کا پوچھنے کے لیے، تو علی یار لبنہ سے کہتا ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اب تم ان کے گھر جاؤ تو میری طرف سے بھی انکل کی طبیعت کا پوچھ لو۔ اب لبنہ جسے پتہ چل چکا ہے کہ علی یار کو پیا سے محبت ہو چکی ہے تو وہ علی یار سے کہتی ہے کہ تم خود میرے ساتھ کیوں نہیں چلتے انکل کی طبیعت کا پوچھنے، اسی طرح پیا بھی خوش ہو جائے گی۔ پہلے تو علی یار پریشان ہوتا ہے کہ مجھے اس طرح سے جانا چاہیے یا نہیں، اور ویسے بھی علی یار کے ساتھ اتنے گارڈز ہوتے ہیں، ان کی موجودگی میں وہ کہیں آ جا نہیں سکتا، تو ایسے میں لبنہ ہی پلان بنائے گی کہ جس طرح پہلے ہم گارڈز کو چکمہ دے کے باہر گھومنے گئے تھے ٹھیک اسی طرح سے ہم پیا کے گھر چلتے ہیں، اور پھر جب لبنہ پیا کی ڈور بیل بجاتی ہے تو پیا جو گھر کے جالے اتارنے میں مصروف تھی اپنا سر منہ لپیٹ کر لبنہ کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ یوں اچانک کیسے آنا ہوا، اور لبنہ جب مسکرا کے علی یار کی طرف دیکھتی ہے جو ہاتھوں میں بکے لیے چلتا آ رہا ہے تو پیا کو پہلے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آتا، اور جب تک اسے ہوش آتا ہے کہ سامنے سے علی یار ہی چلتا آ رہا ہے تو شرمندگی کے مارے جلدی سے دروازہ بند کرنے لگتی ہے، کیونکہ اس کی حالت ہی ایسی نہیں کہ وہ علی یار سے مل سکے، جبکہ علی یار پیا کو اس روپ میں دیکھ کر اس کا مزید دیوانہ ہو جاتا ہے۔ جبکہ لبنہ علی یار کو لے کے گھر کے اندر داخل ہوتی ہے اور سیدھی اسلم کے کمرے میں جاتی ہے کہ انکل یہ ہمارا کلاس فیلو ہے، آپ کے ایکسیڈنٹ کا پتہ چلا تو آپ کی تیمارداری کے لیے میرے ساتھ آنا چاہتا تھا۔ لبنہ علی یار کو اسلم کے پاس چھوڑ کے جب باہر آتی ہے تو پیا اس پر بہت غصہ کرتی ہے کہ تمہیں مجھے بتانا تو چاہیے تھا، اور ویسے بھی تمہیں علی یار کو یہاں گھر تک نہیں لانا چاہیے تھا، اب ابا بھلا کیا سوچیں گے کہ میں وہاں لڑکوں سے دوستی کرتی پھر رہی ہوں۔ جبکہ اسلم کو بھی علی یار کا اس طرح سے گھر آنا اچھا نہیں لگتا۔ بہرحال اسلم علی یار سے اس کے بارے میں معلومات کرتا ہے اور اس کے باپ کا نام پوچھتا ہے تو علی یار کو خود بھی اپنے باپ کا نام سیٹھ داؤد ہی پتا ہے، اسے خود بھی نہیں پتا کہ میرا باپ کبھی موسیٰ کے نام سے مشہور تھا۔ جبکہ باہر لبنہ پیا کو بتاتی ہے کہ پیا اتنے دن سے یونیورسٹی نہیں آئی تو علی یار کتنا بے چین ہو رہا تھا، اس کی بے چینی دیکھی نہیں گئی تو اسی لیے میں اسے انکل کی تیمارداری کے بہانے سے یہاں لے آئی۔ پیا کو بھی دل میں علی یار اچھا لگنے لگا ہے، کیونکہ اتنا تو وہ جانتی ہے کہ یونیورسٹی کی ساری لڑکیاں علی یار کے پیچھے دیوانی ہیں، لیکن علی یار نے کبھی کسی لڑکی سے بات نہیں کی، اور یہاں پیا ہے جس کے لیے علی یار اس کے گھر تک چلا آیا۔ دوسری طرف سیٹھ داؤد نے وہ جگہ جہاں پہ اسلم کی ورک شاپ ہے کسی اور کے لیے خالی کروانی ہے، اور جب اسے پتہ چلتا ہے کہ ابھی تک وہ آدمی جگہ خالی کرنے کو تیار نہیں ہے تو سیٹھ داؤد اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے اس کے لیے سانول ہی بہتر رہے گا، اور جس آدمی کے لیے سیٹھ داؤد وہ جگہ خالی کروانا چاہتا ہے اسے بھی تسلی دیتا ہے کہ آپ بے فکر ہو جائیں، کیونکہ اب میں یہ کام سانول کو سونپنے والا ہوں، اور ایسا ممکن ہی نہیں کہ سانول کو کوئی کام سونپا جائے اور وہ ادھورا رہ جائے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ سانول اب اس آدمی کو مجبور کر دے گا ورک شاپ بیچنے کے لیے۔ سیٹھ داؤد اپنے وکیل کو سانول سے بات کرنے کے لیے بھیجتا ہے
اور سانول کو وکیل جب ساری تفصیل بتاتا ہے کہ اس نے جو ورک شاپ خالی کروانی ہے وہ کہاں ہے اور اس کا مالک اسلم ہے، تو سانول ایک دم سے پریشان ہو جاتا ہے اور سارے راز اس پہ افشاں ہو جاتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے اسلم کا ایکسیڈنٹ بھی سیٹھ داؤد کے بندوں نے کیا۔ اب وہ پریشانی میں جب واپس آتا ہے تو ٹیپو سے کہتا ہے کہ بہت گڑبڑ ہو گئی۔ ٹیپو بھی سانول کو پریشان دیکھ کر خاصا پریشان ہو جاتا ہے تو سانول اسے بتاتا ہے کہ ابھی تک تو پیا جی کے باپ اسلم کو میرے اوپر شک تھا کہ اسے دھمکیاں دینے والے اور ورک شاپ خالی کروانے والے میرے بندے ہیں۔ اب جب ان کا شک ختم ہو گیا ہے تو یہ شک دراصل یقین میں بدلنے والا ہے، کیونکہ سیٹھ داؤد نے یہ کام مجھے سونپ دیا ہے۔ اب ہوگا یہ کہ سانول کبھی بھی اسلم کی ورک شاپ خالی نہیں کروائے گا، بلکہ اسے پروٹیکٹ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ سیٹھ داؤد کے بندے جب بھی اسلم کی ورک شاپ پہ یا اسلم پہ حملہ کریں گے تو ایسے میں سانول ہی اسلم کی ڈھال بنے گا۔ ادھر سیٹھ داؤد کو جب پتہ چلے گا کہ سانول اسلم سے ورک شاپ خالی کروانے کی بجائے اسلم کا ساتھ دے رہا ہے تو سیٹھ داؤد تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا اور پھر اسے پتہ چل جائے گا کہ سانول اسلم کی بیٹی پیا سے محبت کرنے لگا ہے۔ اور یہاں پر سیٹھ داؤد اپنی چال چلے گا کہ اسلم کو یہی لگے کہ سانول بظاہر تو اسلم کا ساتھ دے رہا ہے لیکن پسے پشت اس کی جڑیں کاٹ رہا ہے اور وہی اس کا اصل دشمن ہے۔ یوں آگے چل کے پیا اور اسلم ایک بار پھر سانول کے خلاف سوچنے لگیں گے۔ ادھر علی یار پیا کو پرپوز کرے گا تو پیا علی یار سے کہے گی کہ تم اپنے پیرنٹس کو میرے گھر بھیج سکتے ہو، جو بھی میرے پیرنٹس کا فیصلہ ہوگا وہی میرا فیصلہ ہوگا۔ اور یہاں پر کہانی میں ٹویسٹ آئے گا جب سیٹھ داؤد اپنے بیٹے علی یار کا رشتہ لے کے اسلم کے گھر جائے گا اور دونوں ایک دوسرے کو حیران رہ جائیں گے۔ دونوں کو یاد آئے گا کہ کئی سال پہلے کس طرح اسلم نے جوئے میں اپنی بیٹی کو ہارا تھا اور سیٹھ داؤد نے اسے جیتا تھا، لیکن اسلم کس طرح سیٹھ داؤد سے یعنی موسیٰ سے اپنی بیٹی کو بچتے بچاتے یہاں تک پہنچا۔ اب سیٹھ داؤد جب سلام کرنے کے لیے اسلم کی طرف ہاتھ بڑھائے گا تو اسلم اس کا جواب دینے سے صاف انکار کر دے گا، اور پھر پیا کے سامنے وہ ساری کہانی آئے گی جو ابھی تک اسے نہیں پتا، اور وہ اپنے جس باپ کو فرشتہ سمجھتی آئی ہے اسے پتہ چلے گا کہ اس کی ماں اسی فرشتے کی وجہ سے تڑپتے تڑپتے اس دنیا سے چلی گئی، اور ذکیہ جسے پیا ابھی تک اپنی ماں سمجھتی رہی دراصل وہ اس کی ماں نہیں بلکہ سٹیپ مدر ہے۔ ادھر علی یار کو بھی اپنے باپ کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا، کیونکہ اسے تو نہیں پتا نا کہ اس کا باپ 2 نمبر کاموں میں ملوث ہے۔ وہ تو اپنے باپ کو بہت بڑا بزنس مین سمجھتا ہے، جس کے بعد علی یار پیا سے کہے گا کہ میرے باپ کے کیے کی سزا آخر مجھے کیوں مل رہی ہے، کیونکہ میری محبت سچی ہے اور میں اپنے باپ کو چھوڑ کے تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ تو ناظرین، کہانی میں آگے بہت سے ٹویسٹ آنے والے ہیں، اور ابھی تو یہ دیکھنا ہے کہ پیا کی اصل محبت ہے کون، علی یار یا پھر سانول۔ ویسے آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔